أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم اللهم صل على الله من استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلنا الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. جزاك الله. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے صحابہ میں سے ہیں. آپ کے تمام صحابہ کرام سب پیارے ہیں. ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے آ گئے، ہم سب کی آنکھوں کے تارے آ گئے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
میں اردن کے سفر پر تھا تو وہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک پر بھی حاضری ہوئی ہے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا عامل اور گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ صحابہ کرام اللہ نے ان کو بہت اونچی فہم اور سمجھ عطا فرمائی الحمدللہ۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہے وہ اقضاہم علی رکھنا، اللہ تعالیٰ نے قضاء میں فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مہارت عطا فرمائی، اور بھی اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتا ہے۔ میری خیبر میں حاضری ہوئی، خیبر ہے مدینہ منورہ سے تقریباً 150 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پر حاضری ہوئی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا جاتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا الحمدللہ۔ فاتح خیبر، وہاں مرحب کا قلعہ تھا، اس کا ایک دروازہ تھا، بڑا دروازہ، اس کو 50 آدمی مل کر اٹھا کر کھولتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا اکیلے ہی اٹھا کر ایک تک کر دیا۔ ایمانی طاقت کیا کرتا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ کی جو روحانی قوت ہوتی ہے اس کی تو کوئی انتہائی نہیں رکھنا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی صحابہ کرام ہیں، بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ بخاری شریف میں ہے حب الانصار آیت الایمان بغض الانصار آیت النفاق، انصار سے محبت رکھنا، انصار صحابہ کرام جنہوں نے صحابہ کرام کی مدد و نصرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل گھڑی میں مدد اور نصرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ کے در و دیوار چمک اٹھے، اللہ لے جائے حرم شریفین میں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں اب بھی واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ نور کی برسات دل میں برس رہی ہے۔ بھائی فاروق صاحب ممبر پر بیٹھا ہوں، خلاف واقعہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا ملے گا اس سے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ بخشی الحمدللہ۔ مشکوٰۃ شریف کی مبارک کتاب ہے، ربیع الاول کا ہے، پہلی تاریخ ہے۔ میں کر رہا تھا مسلمانوں کے تو 12 مہینے ہی ربیع الاول ہیں، ربیع کا مہینہ بہار ہے،
اللہ پاک کے پیارے احکام، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نورانی طریقوں پر عمل کریں تو آپ کا ایک ایک سانس ربیع الاول ہے، الحمدللہ، بہاری بہاری اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانے کی چیز ہے، صرف اس کا منانے سے تعلق نہیں ہے، آگے اپنانے سے۔ خیر کچھ حضرات بیچارے اپنے اپنے انداز سے ذکر خیر فرما لیتے ہیں، لیکن جیسے اور مذاہب میں دن ہوتے ہیں نا منانے کے، ایسا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت طیبہ منانے کے یعنی اپنانے کی چیز ہے۔ ربیع کا مہینہ بہار، حضور کے پیارے نورانی طریقے اپنے سینے سے لگا رہے تو ہر وقت بہاری بہار۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ خوش نصیب ہیں، نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں ہیں۔ بھائی جاوید، دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اگر مجھے موقع ملے میں اپنے سب بزرگوں کا محبت سے نام لوں، کسی ایک کا نام ذکر خیر کر لوں، یہ مطلب نہیں، دل میں سب کی محبت ہے الحمدللہ۔ ایک ہمارے بزرگ، ان سے کسی نے تھوڑا کوئی نیکی کی تو آگے سے وہ کہنے لگے مجھے قیامت کے دن یاد رکھنا، مجھے قیامت کے دن یاد رکھنا۔ بات تو اچھی کی، لیکن وہ آگے سے فرمانے لگے بھائی میں یاد رکھوں نہ رکھوں، جن کے لیے نیکی کی ہے بس وہ یاد رکھے۔ الحمدللہ ہے، بات تو ان کو یاد رکھنے کی ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کسی کے ساتھ نیکی کی احسان کیا، پھر وہ فوراً ذرا محبت سے کہنے لگے مجھے آپ نے یاد رکھنا ہے قیامت کے دن۔ تو آگے سے کہنے لگے میں آپ کو یاد رکھوں نہ رکھوں، بس جن کے لیے نیکی کی ہے وہ یاد رکھیں۔ اللہ اپنی ہر نیکی کی روح اللہ میاں کو خوش کرنے کا جذبہ ہے۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے آپ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے۔ پیدائش سے لے کر یاد رکھنا، ہم دیکھو ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوتی، ماں کی چھاتی میں دودھ پہلا آ جاتا ہے، اندر ہے پیٹ میں بچہ بالکل بند ہوتا ہے اگر، لیکن وہاں پر اللہ کیسی غذا کا اللہ بندوبست کرتے، کیسی اللہ پرورش کرتے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول، ہم اپنی حیثیت کو پہچانتے ہیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ بات وہی ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ اپنی زبان سے کہہ لیں کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، اس لیے غرض ہے الحمدللہ۔ اس تصور کو پختہ رکھنا ہے، اپنی دکان میں بھی، اپنے دفتر میں بھی، اپنی کھیتی باڑی میں بھی، اپنی ملازمت میں کرنا، ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے فراہم کرا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں احمدآباد میں تھا، وہاں ہمارے ہر ملقہ یسوع حسین صاحب دا مکات اللہ علیہ بڑا اچھا جملہ کہنے لگے دیکھو غذا ہے، فرمایا غذا میں طاقت نہیں، طاقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ غذا میں طاقت نہیں ہے، غذا میں طاقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ اب یہی غذا ہے، بچے استعمال کرتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں، فرمانے لگے، اور ہم آگے رہا، اور ہم بڑی عمر میں ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم بوڑھے ہوتے ہیں۔ الغذا وہی
فرمایا غذا میں طاقت نہیں، طاقت اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے۔ جیسے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک بھائی کہنے لگے مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ بہرحال پھر تسلی کے لیے کیا گیا، کبھی تعزیے کے موقع پر کرتا رہتا ہوں، دیکھو والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ ہاں یہ سوچیں، والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اولاد کو والدین کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لے، وہ ہم سے اچھی جگہ بلا لے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ مجھے اندازہ ہے، طبی طور پر صدمہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی ہے، آپ سے بڑھ کر صبر و تحمل والی کون سی ہستی ہے؟ لیکن آپ پر بھی جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم جب ان کا انتقال ہوا، فرمایا انا بفراقک لمحزونون، کہ آپ کے فراق کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے ہم غمزدہ ہے۔ آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ آنسو کا آ جانا، کوئی تھوڑا بہت رونے کا آ جانا، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آگے بس زبان سے کوئی بے صبری کا کلمہ نہ نکلے ہے، ہاں کوئی جزا فدا نہ ہو، کوئی بے صبری کا کلمہ نہ نکلے کرنا۔ بعض دفعہ جوانی میں موت آ جاتی ہے، بعض بیچارے بے خبر لوگ ہیں، کچھ نامناسب کلمے نکل جاتے ہیں، ایک کوئی ویڑا سی جان رہا، ایک کوئی ویڑا سی جان رہا، ایک کوئی ویڑا سی جان رہا ہے۔ اللہ کا موت اپنے ویڑے پر آتی ہے، اپنے ویلے اپنے وقت پر آتی ہے۔ پنجابی زبان میں کہے ایک کوئی ویڑا سی جان رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانے، موت جب بھی آ جائے وہی اس کا ویڑا ہے، الحمدللہ، ہاں وہی اس کا وقت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی ہے۔ کل ہی مخالف جنازہ تھا، ہمارے ایک نیک طالب علم تھے، مدرسے سے دورہ حدیث کیا، اپنا ایک مدرسہ چلا رہے تھے، بچے ہی پکڑ رہے تھے، ابھی بالکل جوان ہی آ رہا تھا، 25-26 سال کی عمر ہو گئی۔ کل ان کا جنازہ ہوا، بیچارے چند دن بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی اللہ بخشی فرمائے، اللہ تعالیٰ لیکن یہ زندگی کو غنیمت سمجھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر رہا، اللہ نے قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیرا کرا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک رستے پہ قائم رکھے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے صحابی، آپ کے تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے، مدینہ منورہ، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان کو سواری پر سوار کیا، فرمایا آپ سواری پر سوار ہو جاؤ۔ پہلے عربی کے حضور میں آپ کے سامنے کہا، فرمایا نہیں آپ سواری پر سوار ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ، میں آپ کو آپ سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں باپوں کی شفقتیں آپ کی پیاری شفقت پر قربان ہے۔ میں کروں لاکھوں کروڑوں اربوں باپ مل کر اپنی اولاد کے لیے
دنیا اور آخرت کی فلاح کی کامیابی کی وہ باتیں نہیں بتلا سکتے جو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانی اولاد کے لیے، پوری امت کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح کی، رشد و ہدایت کی مبارک فرامین، مبارک باتیں شاہ فرما کے چلے، تشریف لے گئے۔ کبھی سوچا بھی ہے آپ نے؟ یہی یہ مشکاہ شریف، یہ حضور کے سینہ اطہر کا نور ہے۔ یہ میں نے کتابیں یہاں پر رکھی ہوئی آپ کے سامنے۔ آپ کا لقب امی ہے یا رکھنا، اور ان کے سینہ اطہر ہے۔ یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں یار، جن کو تک اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ حضور کے سینہ اطہر کا نور ہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف جس کو آپ پڑھتے ہیں یہ حضور کے سینہ اطہر کا نور ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پڑھا کریں، دین سے محبت رکھیں، الحمدللہ۔ دائیں بائیں کی باتیں نہ سنا کریں، آخرت کو نقصان پہنچانے والی باتیں نہ سنا کریں۔ اتنی فرصت آپ کے پاس کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس کی جگہ پر آپ سبحان اللہ کہہ لیں، الحمدللہ کہہ لیں، اللہ اکبر کہہ لیں، سب کہہ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت میرا کروں، یہ ایک ایک سانس میں جنت کے خزانے آپ کو مارے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک مقصد ہے آپ کا، جمعے میں مجھے اندازہ ہے ہمارے بزرگ حضرات، ہمارے بھائی دور دراز شہروں سے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ نے محبت ڈال رکھی ہے اپنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں، اور یہ ملائیں گی آخرت کی خوشیوں میں یاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سواری پر سوار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے پیدل چل رہے، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الامر فوق العدم ہے، فرمایا آپ کو حکم، بعض دفعہ امر کا مقام ادب سے بھی اونچا ہوتا ہے، رحمۃ اللہ، کہ آپ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے سواری پر سوار ہو گئے، لیکن آگے ادب کی وجہ سے، تواضع کی وجہ سے اپنا سر وہ سواری کے سر کے ساتھ لگا رکھا، بالکل جھکے ہوئے۔ یہ ہے صاحب، یہ کفار ہوتے ہیں، کفار، ان کو بظاہر کوئی آگے ان کا کوئی خوشی کا موقع آ جائے، ان کی مستی کی انتہا نہیں رہتی ہے، پتہ نہیں کتنے غرور و فخر مطلع ہوتے ہیں، اور کتنے اونچے اونچے بول بولتے ہیں۔ مسلمان ہیں یاد رہا، آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں فتح عطا فرمائی، حالانکہ 8 سال ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے سن 8 ہجری میں، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال تک وہاں کہا، یعنی 13 سال مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کے ظلم و ستم برداشت کیا گیا، اور سن 8 ہجری تک یہاں مدینہ منورہ میں بھی یہاں پر بھی جنگوں کا سلسلہ رہا ہے، تکالیف مصائب کا سامنا لگا۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، آپ کی سواری میں داخل ہوئی تو آپ کا سر مبارک بھی بالکل سواری کے سر کے ساتھ لگا ہوا، جھکے ہوئے، اور داخل ہوتے ہی فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، یاد رکھنا، سب کو معاف کر دیا کرا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہی سنت ہے، افغانستان میں بھی یہ طلباء ہیں، اسی سنت کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ نے دکھلا دی، وہ ذات اوپر ہے، مجھے مہمان آئے ہو بتا، ایک امریکی جنرل کا بیان سنا رہے ہیں، امریکی جنرل نے بیان دیا، ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔
بس میرا کروں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ان کو نہ بھولیں یاد رکھنا ہے. ہاں عیش و عشرت میں ان کو نہ بھولیں یاد رکھنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہے یہ حکومت کی چیزیں بھی امانت ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہے نیک روزی کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہاں نیک لقمے کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ جہاں تک ہو سکے کوشش کرے بس جہاں تک ہو سکے اپنی حق حلال کی روزی امانت داری کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ کمائے. عرض کرتا رہتا ہوں کاروبار کرنا دنیا نہیں, کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا کا. اللہ تعالیٰ ابھی میں آ رہا کوئی صاحب بتلا رہے کسی کو بیچارے کاروبار کرنے والے ہیں ان کو کوئی 2-2.5 کروڑ کا ہے دھوکہ دے کر چلے گئے, نقصان کر دیا. 2-2.5 کروڑ کسی پر اعتماد کیا اور دھوکہ دیا. ارے کروں کسی کو دھوکہ دینا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. کیا تو کرتا رہتا ہوں مجھے اندازہ ہے حالات کا اثر ہوتا ہے, حالات کا اثر ہوتا ہے, لیکن تسلی رکھیں. ہاں اللہ وہ تو حدیث میں آتا ہے عرض کر رہا تھا دیکھو قرضہ ہو بس قرضہ ادا کرنے کی نیت ہو, فکر ہو, قرضہ دبانے کی نیت نہ ہو. ہاں کسی کا پائی بلکہ ہر ایک کا پائی ادا کرنے کی فکر ہو, نیت ہو انشاءاللہ. اور اس کے لیے اسباب کے درجے میں کوشش انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہاں بھی اللہ پاک قرض ادا کرنے کا بندوبست کریں گے, ورنہ آخرت میں اللہ میاں خود ادا کریں گے. نیت پر اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں, لیکن اگر آپ نے قرضہ دبانے کی نیت کر لی پھر بڑا خطرہ ہے آپ کا. ہاں مطل الغنی ظلم, غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہو جاتا مجھے اندازہ ہے حالات آ جاتے ہیں, کوئی پریشانی آ جاتی ہیں, قرضہ لینا پڑ جاتا ہے. انہیں بلا ضرورت تو نہ لیا کریں, کوئی شدید مجبوری ہو تو گنجائش یاد رہا, لیکن بس قرضے میں ہے قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو, نیت ہو. انشاءاللہ اس کی برکت سے یہاں بھی اللہ بندوبست کریں گے, ورنہ آخرت میں اللہ میں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بات سے بات بڑھ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. خیال تھا ایک اور حدیث پر گفتگو کروں بس پھر وہ اور پھر یہاں سے کہیں اور چلا گیا ہوں. بہرحال خیر کا کلمہ کوئی بھی ہو بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, یہ سب اپنی محبت آپ میں نے کیا. کر ہر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کیسی شفقت اپنے پیارے صحابی کو پر سوار کر رہا, ان کی سواری آہستہ آہستہ چل رہی, رخصت کر رہے یمن کی طرف پر, اور خود ساتھ ساتھ چل رہے اور نصیحت فرما رہے. ایک مقام آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا, تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے فراق میں رونے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تسلی دی, اور یہ مبارک ہے, یہ مبارک فرمان ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ المتقون این کانوا ومن کانوا, کہ بے شک قیامت کے دن میرے قریب ہیں, میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے المتقون جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. فرمایا این کانوا ومن کانوا, جہاں بھی ہوں, جس خاندان سے جس قبیلے سے بھی تعلق ہو, لیکن تقوی کی برکت سے سب کو اللہ تعالیٰ حضور کے مبارک قدموں میں اللہ پاک ملائیں گے اور قرب نصیب فرمائیں گے. اللہ اور تقوی کوئی مشکل نہیں, تو بس سیدھا ہمارے مولانا مفتی قطبی رحمۃ اللہ فرمائے تقوی کا سادہ سا مفہوم یہ ہے بس گناہوں سے بچنا اور نیکیوں میں آگے بڑھنا. نماز کے وقت نماز پڑھنا, روزے کے وقت میں روزہ رکھنا, زبان سے سچ بولنا, اپنی حق حلال کی روزی کا کوئی بھی بہانہ, سچائی, امانت داری, خدا خوفی کے جذبے سے بھرا ہوا, یہ سب بہانے جنت کے بہانے ہیں انشاءاللہ. یعنی قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھا الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی عبدیت کا تعلق صرف نماز سے نہیں، عبدیت کا تعلق، عبادت کا تعلق ہماری دکان سے بھی ہے، ہمارے دفتر سے بھی ہے. یا ہاں ہمارے ایک بڑے مولانا سی حامیہ صاحب فرمائے لگے، نیت نیک ہو، اچھی ہو، خدمت کی ہو، ہر کام عبادت بن جاتا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے. اللہ قبول فرمائے. آمین. سردیوں کا موسم بھی کچھ ہے نا، وقت رہا تھوڑا سا میرا خیال ہوں، پھر بس نے کچھ ایسی باہر شروع ہو جاتی ہیں یہ بس. اچھا اللہ تعالیٰ اپنی جتنا بھی ہو جائے اللہ قبول فرمائے. ویسے کوشش کریں، آئندہ میں کوشش کروں گا کچھ 7:30 کے آس پاس، 7:30 کے قریب. میں کچھ سفروں میں ہوتا ہوں، کچھ تھوڑا بہت دعا فرمائے. اللہ کو تھوڑی سی دیر صبح لگی رہتی ہے. اللہ اب اکتوبر ہے، روز کوئی دن خالی نہیں، تقریباً روز سفر رہتے ہیں. بہرحال کبھی جلدی پہنچ جاؤں، دیر سے پہنچ جاؤں، باہر ایک لمحے کے لیے بھی ہم مل بیٹھیں انشاءاللہ یہ برکت سے خالی نہیں. انشاءاللہ ہاں امید ہے. انشاءاللہ عرض کرتے رہتا ہوں، آپ کو بیان ملے نہ ملے، آپ کو جو کچھ ملنا ہے وہ پہلے قدم پر مل گیا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت. اللہ اپنے بندوں کے نیک دلوں کو دیکھتے ہیں کہ کن کے لیے جا رہے ہیں. ہم دیکھا ہے. جزاک اللہ. ہو سکتا ہے پھر آگے کچھ صبح کے قریب بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. اللہ کرے کوئی 1:30 بجے کے آس پاس تھوڑی سی بات چیت شروع ہو جائے. کچھ صبح قریب دن چھوٹے ہو گئے میرا، کوشش کروں گا انشاءاللہ. آپ نیت رکھنا. کچھ ساتھ ہی ذرا اگر کوئی بالکل جو آخر میں آنے والے حضرات ذرا ان کی خدمت میں میرا ہے کہ تھوڑا سا پہلے ذرا 15 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش کر دیا کریں. کچھ ساتھی بعد عذر کی وجہ سے تاخیر سے تشریف لاتے ہیں تو ذرا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ چلو بس صبح کا ذرا ذہن میں رکھیں. باقی جب بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کوئی تھوڑی سی تقدیم تاخیر ہو گئی پھر بھی اللہ تعالیٰ میں نے معلوم کروا لی ہے کہ مثل ثانی کا وقت جو آخری وقت کہاں تک ہے میرا خیال 2:25 تک ہے انشاءاللہ. مثل اول میں ادا ہو جائے ہے جو اس کے بعد مثل ثانی شروع ہو جاتی ہے. اگرچہ اس میں وقت تو فرق ہوتا ہے لیکن کوشش ہے کہ جو اول وقت ہے وہ اسی میں ادا ہو جائے انشاءاللہ. اس سے پہلے انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. جزاک